فرمایا سب سے زیادہ عمل وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جو جانور اللہ کے لیے قربان کیا جائے، اس کا خون زمین پر گرتا ہے تو اس بندے کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ابھی پہلا قطرہ زمین پر لگتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا خراقتی دم، وہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمُ الْقِيَامَةِ، اور یہ جانور لایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، لَيَأْتِي، اور ضرور آئے گا۔ کب؟ یوم القیامہ، قیامت والے دن یہ جانور اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، پیش کیا جائے گا، یہ جانور حاضر ہوگا۔ اور کیا ہوگا؟ فرمایا بِقُرُونِهَا، یہ اپنے سینگوں سمیت آئے گا، وَأَزْلَافِهَا، اپنے کھروں سمیت آئے گا، وَأَشْعَارِهَا، حضور نے ارشاد فرمایا وَأَزْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا، اور فرمایا یہ جانور اپنے سینگوں، اپنے کھروں اور اپنے خون اور اپنے بالوں سمیت آئے گا۔ اور کیا ہے؟ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ الْأَرْضَ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اور اس کا خون بھی، اس کے کھر بھی، اس کا چمڑا بھی، یہ اس بندے کے نامہ اعمال میں رکھ کر اس کو تولا جائے گا۔ پہلے قربانی کا فائدہ تو یہ ہے، لیکن یہ اس کو ملنا ہے، یہ فائدہ اسی کو ملے گا جو قربانی صرف اللہ کے لیے کرے گا۔ اس کی مزید وضاحت قرآن مجید میں دوسری جگہ پر آئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، ان الصلاتی، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیایا، میرا جینا، ومماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، میرے رب کے لیے، جو نہ تو برادری میں مشہوری کے لیے قربانی کرے، نہ تو بچوں کو خوش کرنے کے لیے کرے، اور نہ ہی اپنا شہرت و نام کے لیے کرے، جو قربانی فقط کس کے لیے کرے گا؟ اللہ کے لیے۔ اس بندے کے جانور کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرے گا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ یہ فضیلت ہے۔ اور آگے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت زید ابن ارقم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، یہ ابن ماجہ کی حدیث کی کتاب میرے سامنے موجود ہے۔ حضرت زید ابن ارقم فرماتے ہیں قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، حضور یہ قربانی کیا چیز ہے؟ قربانی کس کو کہتے ہیں؟ قربانی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے جد امجد اور ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور قالوا فما لنا فیہا، عرض کیا حضور اس قربانی کا ہمیں کیا فائدہ؟ قالوا فما لنا فیہا، اس قربانی سے ہمیں کیا ملے گا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا قال بکل شعرۃ حسنہ، اس قربانی کا فرمایا فائدہ یہ ہے کہ اس جانور کے جسم میں جتنے بال ہیں، اس بال کے ہر بال کے عوض اللہ ایک نیکی عطا کرے گا، ہر بال کے عوض اللہ ایک نیکی دے گا۔ اور نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا قالوا فالصوف، یا رسول اللہ جو چھترا ہے، جو مینڈا ہے، یا ایسا جانور جس کو ہم دمبا کہتے ہیں، اس کے تو جسم پر بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، اس کا تو شمار ہی کوئی نہیں۔ یہ بکرا ہے یا گائے ہے، اس کے تو پھر بھی اس کی نسبت کم ہے، تو پھر بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا قال بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، فرمایا چھترے اور دمبے کے جسم پر جتنے بال ہیں اس پر بھی اللہ ایک نیکی دے گا۔ یہ اس کی نیت پر ڈیپینڈ ہے، جتنی نیت خالص ہوگی، جتنی نیت خالص ہوگی اتنا زیادہ اجر ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جو قربانی کی ہے، میں اس سے پہلے آپ کو ایک مثال حضور کی سیرت مبارکہ سے دوں گا کہ دیکھو قربانی کتنی ضروری تھی
جو نبی علیہ السلام نے 10 سال، حضرت انس فرماتے ہیں، انس ابن مالک خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 10 سال انس ابن مالک رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت کرتے رہے. جب گئے تھے تو بچے تھے، بالکل چھوٹے عمر کے، اور حضور کے گھر بھی آیا جایا کرتے تھے، کیونکہ چھوٹا بچہ اس کے لیے محرم نہ محرم کا کوئی حکم نہیں ہے. جب بالغ ہو جائے تو پھر اس کے لیے محرم اور غیر محرم کا پردہ لازم ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں نے سرکار کے ساتھ گزارے، ایک سال بھی ایسا نہ پایا جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے قربانی نہ کی ہو. ہر سال سرکار قربانی کرتے تھے. اچھا، ایک تصویر کا رخ یہ ہے، اور دوسرا تصویر کا رخ کیا ہے؟ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کیا فرماتی ہیں؟ فرمایا ام المومنین نے کہ ہمارے گھر میں لگاتار کبھی بھی 3 دن لگاتار چولہا نہیں جلا. ہم لوگوں کے بڑے بہانے ہیں، ہم 4 ٹائم کھانا بھی کھاتے ہیں، ہاتھ میں مہنگے موبائل بھی ہمارے، گھر میں 2-3 موٹر سائیکل بھی ایک ہی بندے کی ملکیت میں، اور پھر بھی وہ کہے گا میرے تو قربانی فرض کوئی نہیں. یہ بہانہ ہم لگاتے ہیں نا. موبائل دیکھ لو جناب، ایپل کا موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوگا، پرو میکس 12 13، اب تو نئے آ گئے، 2.5 لاکھ روپے کا 2 لاکھ کا موبائل ہے ہاتھ میں، تو کہے گا میرے تو قربانی تو فرض کوئی نہیں، ابا جی کر رہے ہیں، بس ابو کی طرف سے. ابو جی نے جو آپ کو موبائل لے کے دیا ہے نا، وہ اب آپ کی ملکیت ہو چکا ہے. اس موبائل کو چاہے بیچ کے قربانی کرنا پڑے، تمہیں قربانی کرنی پڑے گی. سرکار کے گھر میں 3 دن لگاتار چولہا نہیں جلا. سارے بولو چولہا نہیں جلا. اور بعض دفعہ حالات اتنے سخت تھے، 6 سال شروع کے خیبر کی جنگ تک، 6 ہجری میں خیبر کی جنگ ہوئی ہے، خیبر کی جنگ تک مسلمانوں نے پیٹ بھر کر کھجوریں بھی نہیں کھائی تھی. روٹی تے دور دی گل ہے، کھجور مدینہ کی اپنی پیداوار تھی. مدینہ المنورہ کی پیداوار، جیسے ہمارے یہاں پنجاب کی خاص پیداوار کیا ہے؟ گندم. اور گندم اتنی پیدا ہونے کے باوجود بھی پنجاب میں رہتے کوئی بندہ کہے میں کبھی گندم پیٹ بھر کے کھایا نہیں ہے، گندم کے آٹے کی روٹی، تو بندہ تعجب تو کرے گا نا، یار اتنا غریب ہے کہ یہ گندم میں نہیں لے سکتا. یعنی غریب سے غریب ماڑا بندہ بھی گندم کی روٹی تو پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے نا، کیونکہ یہاں کی پیداوار ہے. لیکن مدینہ المنورہ میں 6 سال شروع کے صحابہ نے پیٹ بھرنے کے لیے صرف کھجور ہوتی تھی، اور وہ بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی. غربت اتنی زیادہ تھی. اور 10 سال سرکار نے ایک سال بھی ایسا نہیں چھوڑا جس میں حضور نے قربانی نہ کی ہو. اور بعض دفعہ گھر کے حالات ایسے تھے 3 دن، اور بعض روایتوں میں 3 مہینے بھی چولہا نہیں جلا. میری یہ اوقات نہیں ہے کہ میں یہ ممبر پر یہ حدیث آپ کو سناؤں، کیونکہ میرا خود اپنا اس پر عمل نہیں ہے. امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث وہ مولوی سنائے جس کا اس پر خود عمل ہے، کیونکہ میں نے خود کبھی 3 دن بھوک نہیں کاٹی، میں 1 دن نہیں برداشت کی. بہت مشکل کبھی زندگی میں بہت یاد کرے تو 1 دن کبھی بھوکا رہا ہوں گا. لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں، یہ حدیث سنانا اس کا حق ہے. میں آپ کو یہ حدیثیں سنا کر یہ نہیں کروں گا کہ آپ بس روکھے سوکھے میں گزارا کریں، کیونکہ میں خود ہی نہیں کرتا تو میں آپ کو کیسے بولوں بھائی. پہلے خود عمل کروں گا پھر آپ کو بولوں گا. لیکن ہاں جن چیزوں پر عمل ہے وہ میں لازمی بولوں گا آپ کو. 3 دن بھی سرکار کے اور 3 مہینے بھی چولہا نہیں جلا. اب اہمیت میں آپ کو اس کا پہلا رخ بھی بتانا چاہتا ہوں. 1 سال بھی سرکار علیہ السلام نے قربانی قضا نہیں کی، چھوڑی نہیں. اس کا مطلب غربت ہونے کے باوجود بھی قربانی اتنی اہم تھی کہ میرے آقا نے 10 سال شروع کے 6 سال غربت کے جو تنگی کے دور تھے اس میں بھی میرے حضور نے قربانی کر کے بتا دیا کہ دیکھو میں اتنی غریبی میں قربانی کرتا ہوں، تم اپنے نارمل حالات میں بھی قربانی کو نہ چھوڑنا. اس کا مطلب قربانی اتنی اہم چیز تھی کہ سرکار نے گھر میں فاقہ بھی دیکھا لیکن اس کے باوجود بھی قربانی ترک نہیں کی. اور پھر اس موقع پر میرے حضور نے فرمایا 3 دن سے زیادہ گھر میں گوشت مت رکھو قربانی کا. شروع میں حکم تھا، بعد میں نہیں، بعد میں چینج ہو گیا. حضور نے فرمایا اب چونکہ فراخی آ چکی ہے مسلمانوں میں، اب تمہیں اجازت ہے 3 دن کے بعد جب تک مرضی تم گوشت کھاتے رہو. لیکن آج کل قربانی کا مین مقصد کیا ہے؟
جہاں موٹا تازہ جانور ہے تاکہ گوشت زیادہ ہوئے. یہ کبھی نہیں سوچا موٹا تازہ جانور ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بنے. اور گوشت ویسے ہی مل جانا ہے, گوشت پورا سال کیا گوشت کے بغیر رہ لیتے ہو, لیکن گوشت تو مل جائے گا. اللہ کی رضا اس دن میں جو عید کا دن ہے, اس سے بڑھ کر عمل اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں ہے. تو قربانی لازمی کریں. نبی علیہ السلام کا آخری سال جو سرکار کی زندگی کی آخری قربانی, خطبہ حجت الوداع حضور نے دیا, اور نبی علیہ السلام نے مینا کے اندر حج کے موقع پر 1 2 3 نہیں, میرے حضور نے کل ملا کر 100 جانور حضور نے قربان کیے. اور 100 جانور کو بکرے نہیں کیے, اونٹ. آج کل کا کروڑ پتی مجھے کو دکھا دو, بڑے بڑے ہو, چاہے کو تاجر ہو, چاہے کو دنیا دار ہو, مجھے دکھا دو جس نے 100 اونٹ ذبح کیے ہوں ایک عید پر, ایک ہی موقع پر. نہیں کیے, کیونکہ قربانی کے اوپر پیسہ لگتا ہے, اور جب مالدار بندہ پیسہ خرچ کرتا ہے نا خصوصاً اللہ کے لیے, تو اس کا دل ویسے ہی کانپتا ہے, ویسے دل اس کا ہلتا ہے کہ یار اتنا پیسہ کیوں لگائے. آج بھی بڑے لوگ, بڑے ہی بڑے طرح کے لوگ یہ تانے دیتے ہیں مولویوں کو ایک تانا دیتے ہیں, یار اتنی جو قربانی ہر سال ہوتی ہے, کروڑوں لاکھوں جانور جو ذبح ہوتے ہیں, ایسے تو نسل ہی ختم ہو جائے گی. یہ اسکالر آج کی پیداوار ہے نا, ان اسکالروں کو پوچھے قربانی آج سے تھوڑی ہو رہی ہے. جس دن سے میرے آقا نے قربانی شروع کی وہ دن 1400 سال سے مسلمان ہر سال کروڑوں لاکھوں جانور ذبح کرتے ہیں. نہ تو بکرے کی جو ہے نسل ختم ہوئی ہے, نہ ہی اونٹ کی نسل ختم ہوئی ہے, اور نہ ہی گائے کی نسل ختم ہوئی ہے. ہر سال کروڑوں ہوتے ہیں نا. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال جانور قرار دیا ہے, اور اللہ نے حلال میں برکت رکھی ہے. یہ تو تیرا میرا عقیدہ ہے نا, آج کل کے لوگوں کا, وہ حلال سے پورا ہی نہیں ہوتا. حلال میں کیوں نہیں پورا ہوتا؟ اگر حلال پورا حلال ہو تو ہر سال قربانی کے جانوں کو دیکھو کہ اللہ پورا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو نبی علیہ السلام نے کتنے جانور ذبح کیے؟ آخری 100, اور حضور کی 7 یا 8, اب کنفرم تعداد مجھے یاد رہی ہیں, 7 یا 8 بیویاں جو اس وقت زندہ تھیں سرکار کی, نبی علیہ السلام کی, وہ بھی حضور کے ساتھ حج پر تھی. 100 اونٹ حضور نے اپنی طرف سے کیے, اور وہ اونٹ بھی کیسے تھے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا علی یہ اونٹ کو 5 اونٹوں کی ٹولیوں میں کھڑا کر دو. 5 اونٹ کھڑے ہو گئے. نبی علیہ السلام ان کو فرمایا اب 5 اونٹوں کو اکٹھے لے کے آؤ. آگے لے کے آیا حضرت علی, حضور نے ان کو نہر کیا. پہلے کو جب کیا نا, اب آپ نے کبھی اونٹوں کو نہر ہوتے ہوئے دیکھیں تو کیسی تکلیف میں ہوتے ہیں, جان جسم سے نکلنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور جب ان کے نہر کیا جائے تو حضور نے جب پہلے کو نہر کیا, ہوتا تو یہ ایک جانور کے سامنے دوسرا کرو تو جانور جو ہے وہ تھوڑا سا غصے میں اور تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے حکم ہے ایک جانور کے سامنے دوسرا نہ کرو ذبح. نبی علیہ السلام نے ایک اونٹ کو کیا, دوسرے اونٹ کو کرنے کے لیے سرکار جانے لگے. وہ چاروں جو اونٹ کھڑے تھے وہ سرکار کے پاس خود اپنی گردن لے کے پیش ہو گئے. گویا کہ اپنی بے زبانی میں وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ سب سے پہلے چھری ہماری گردن پہ پھیرے. کسی جانور نے پریشانی کا اظہار نہیں کیا. 100 اونٹ 63 اونٹ سرکار نے اپنے ہاتھ سے کیے, بقیہ 37 اونٹ حضرت علی کو فرمایا علی یہ کر کے آ جانا. پھر سرکار نے ہر بیوی کی طرف سے ایک گائے کی, ایک گائے ایک بیوی کی طرف سے. 7 یا 8 بیویاں نبی علیہ السلام کی اس وقت موجود, سب کی طرف سے ایک جانور. حکم تو یہ ایک بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہوں, لیکن سرکار کا خاصہ دیکھے اور سرکار کی بیویوں کا کہ حضور کی ایک بیوی کی طرف سے 7 قربانیاں, یعنی ایک مکمل جانور. تو نبی علیہ السلام شام کے ٹائم آئے نا سرکار, تو حضور نے حضرت عائشہ سے پوچھا عائشہ کچھ کھانے کو ہے گھر میں؟ عرض کیا حضور
سب کچھ تقسیم کر دیا، بس ایک گوشت کا ٹکڑا رہ گیا، ایک گوشت کا ٹکڑا رہ گیا۔ اور قربانیاں سرکار نے کل ملا کر کتنی کی ہیں؟ 108، 108، 8 گائے اور 100 اونٹ، یہ حضور نے کیے۔ نبی علیہ السلام سے کہنے لگی اما عائشہ یا رسول اللہ سب کیا ہو گیا؟ تقسیم ہو گیا، گھر میں کچھ موجود نہیں ہے، ایک ہی گوشت کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا عائشہ جو موجود ہے وہ فانی ہے، اور جو بانٹ دیا فرمایا وہی باقی ہے۔ فرمایا جو بانٹ دیا نا اصل میں وہ بچ گیا ہے، اور جو رہ گیا فرمایا وہ فانی ہے۔ اس لیے قربانی جو ہے یہ گوشت کے لیے نہیں، قربانی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، خالصاً اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اس کو قربان کریں۔ اور میرے حضور کی وفا دیکھو اور آج امت کی جفا دیکھو۔ میرے آقا نے اپنی زندگی کے 10 سال جو گزارے، ہر سال سرکار ایک نہیں 2 قربانیاں کرتے تھے۔ ایک فرمایا میری اور میری آل کی طرف سے، حضور اپنی آل کی طرف سے فرمایا، اور دوسری قربانی میرے ان امتیوں کی طرف سے فرمایا جو قربانی نہیں کر سکتے۔ حضور نے ان کو بھی قربانی کے ثواب میں شریک رکھا۔ بلکہ حدیث شریف میں جس بندے نے قربانی خالص اللہ کی رضا کے لیے کی، قیامت والے دن وہ جانور کی جو جسم ہے اللہ اس کو بہت بڑا کر دے گا، اور وہ شخص قربانی کرنے والا اس پر بیٹھ کر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب جس نے 7 حصے ڈالے اس جانور کا جسم اور زیادہ بڑھ جائے گا کہ 7 بندے آرام سے اس پر سوار ہو سکے، اور وہی جانور ان کو پل صراط جو ہے وہ کراس کروا کے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہ جو قربانی ہے حقیقت میں یہ اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اگر اللہ کے علاوہ آپ کسی اور کے لیے قربانی کر رہے ہیں، برادری کے لیے، اپنا منوانے کے لیے، میں جناب 5 لاکھ کا کٹا لیتا ہے تو میں 10 لاکھ کا اونٹ لیتا ہے نا، اللہ کے لیے بھائی بس اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور اللہ کے لیے وہ پیسہ خرچ کرنا ہے، اور اللہ کے لیے اس کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ اور جب ذبح کرنا ہے تو یہ سوچنا ہے کہ یا اللہ اس کو میں جو ذبح کر رہا ہوں، اس کو جو نہر کر رہا ہوں، یا اللہ اسی طرح میں اپنی ساری خواہشات کو تیرے حکم سے قربان کروں گا، کہ اگر میری خواہش تیرے حکم کے آگے رکاوٹ بنے نا، کون سی خواہش؟ صبح سونے کی خواہش، صبح اللہ کا حکم ہے نماز کے لیے، لیکن ہم لوگ سوئے ہوتے ہیں، تو کہے یا اللہ جس طرح میں نے اونٹ کو ذبح کیا ہے یا گائے کو ذبح کیا ہے، اس کو ذبح کر کے جس طرح قربان کیا تیرے لیے، تو یا اللہ اسی طرح اپنی انانیت کو، اپنی خواہشات کو، اور ان خواہشات کو جو تیرے نبی کے حکم کے خلاف ہو، میں تیرے حکم کے لیے اس کو قربان کر دوں گا، جس طرح ان جانوروں کو کیا۔ تو ہر اس مسلمان پر جو عاقل ہو، بالغ ہو، اس پر فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے جو صاحب استطاعت ہے اس پر قربانی فرض ہے۔ اب صاحب استطاعت کی تھوڑی سی تفصیل ہے، اور مختصراً الفاظ میں یہ ہے، اس جیسا زکوٰۃ کا حکم میں نے رمضان میں، اگر کسی کو یاد ہوگا، میں نے رمضان میں زکوٰۃ کا مسئلہ بتایا تھا کہ آپ سب سے پہلے اپنے موجودہ جو آپ کا بینک بیلنس ہے، سونا ہے یا چاندی ہے، وہ آپ ایک سائڈ پہ کریں، کل مالیت بنائیں جتنی بھی بنے۔ پہلے نمبر پہ آپ کا جو قرض ہے اس کو نکال لیں۔ نمبر 2 پر آپ کے مالیت میں کوئی سواری ہے، مثلا کہ موٹر سائیکل ہے یا گاڑی ہے، تو 1 مانی جائے گی، 2 نہیں، یا گاڑی رکھو یا موٹر سائیکل۔ گاڑی 2 ہیں، 1 زیادہ گاڑی ہے تو آپ پر قربانی فرض ہے، موٹر سائیکلیں 2 ہیں، 1 زائد ہے تو آپ پر قربانی فرض ہے۔ آپ کا گھر، اس کو نکال لے، اگر 1 گھر یا پلاٹ ہے اس کے علاوہ کرائے پہ دیا ہوا ہے یا ویسے پڑا ہوا ہے، آپ کے گھر کے علاوہ آپ پہ قربانی فرض ہے۔ آپ کی پرچون کی دکان ہے تو بیچ میں 88,000 روپے کی مالیت کا سامان موجود ہے، کوئی بھی دکان ہو، پرچون کی ہو یا کسی بھی کام کی ہو، یا کباڑ خانہ ہو، اور کباڑ میں 88,500 روپے کی مالیت کا سامان بن رہا ہے،
اور عید والا دن بھی ہو، عید والا دن ہو تو اس دن آپ پہ قربانی فرض ہو جائے گی. یا تو حصہ ڈالیں یا تو کوئی بکرا لے کر آ کے اس کو ذبح کریں. اور اگر کسی کے پاس ضروریات اصلیہ، تو ضروریات اصلیہ میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں، شریعت کی ضروریات بڑی مخصوص ہیں. شریعت ہے پہننے کا کپڑا، کھانے والی روٹی، اور آپ کی جو چھت ہے گھر جو آپ کی ضرورت کا ہے، آپ کے پاس جو سواری ہے، آپ کا جو قرض ہے. اس 4-5 چیزوں کو نکال کے بچی ہوئی رقم اگر 88,000 روپے تک آپ کی پراپرٹی میں آ رہے، چاہے آپ کی دکان میں اتنا سودا سلب ہے، تو آپ پر قربانی کیا ہو جائے گی بھائی؟ سارے بولو بھائی، فرض ہو جائے گی. اور جو نہ کرے اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے حدیث شریف میں. حضور نے فرمایا جو قربانی کی استطاعت رکھے اور قربانی نہ کرے، میرے حضور نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، نماز نہ پڑھے. یہ نہیں بولا، فرمایا قریب بھی نہ آئے، یعنی اللہ کو اتنا ناپسند ہے، اللہ اس کو اپنے گھر میں پسند بھی نہیں کرتا. تو آپ اپنا دیکھیں، اگر باپ ہے تو وہ خود اپنی مالیت دیکھے کہ اس کے پاس کتنی مالیت کے پیسے ہیں، پرائز بانڈ ہیں یا کچھ بھی ہے، جو کچھ ہے اس کا حساب لگائے. سونا چاندی ہے، موبائل اگر مہنگا ہے تو موبائل کا بھی حساب لگائے. اگر موبائل مہنگا ہے، لاکھ روپے کا موبائل ہے، تو موبائل ضروریات اصلیہ میں بولیے نہیں آتا. فریج، اے سی، موبائل ضروریات اصلیہ میں نہیں آتے. شریعت میں ضروریات اصلیہ، یہ پنکھا، اس میں بھی اختلاف ہے علماء کا، لیکن اب میں کہوں گا تو آپ کہیں گے یار مولوی بڑا تنگ نظر ہے. اتنی تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے. پنکھا گھر میں ڈنڈے والا وہ بھی نہیں آتا، صرف اتنا ہے جس سے وہ جی سکے، بس وہ آپ کی ضروریات، جس سے آپ کی کمر سلامت رہے، آپ کی زندگی سلامت رہے. کیا ٹائم ہو گیا؟ 3 منٹ. کسی کا سوال ہو قربانی کے حوالے سے پوچھ لے، کوئی سوال ہے تو پوچھ لے. 3 منٹ رہ گئے، 3 منٹ بعد بات میری ختم. کوئی نہیں ہے تو بھائی یہ وہ بات ہے جس سے ہر مسلمان خود سوچے. اگر ابو جی کر رہے ہیں قربانی جی، انہوں نے سوال کیا کہ 2 بھائی اگر ایک حصہ ملا لیں تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ تو دیکھیں 2 بھائی کیوں پیسے ملا رہے ہیں؟ یا اگر قرض کے طور پر کہہ رہے ہیں، ایک کہتا ہے قرض آپ سے لیتا ہوں، میرے پاس ابھی نہیں ہے، کسی نے مجھے 1 لاکھ روپے دینا ہے، وہ میرا ہی ہے، لیکن کسی کے پاس قرض ہے، پھنسے ہوئے ہیں پیسے، تو آپ مجھے دے دو تو میں جب ملیں گے دے دوں گا. یہ صورت تو سمجھ آتی ہے. لیکن جب قربانی فرض ہی نہیں ہے، ویسے یہ شوقیہ کر رہے ہیں، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو ہبہ کر دے پیسے. فرض کرے اس کے پاس 20,000 ہے، کہتے ہیں یار 5,000 اور مل جائے تو میں حصہ ڈال سکتا ہوں. تو دوسرا کہے گا یار 5,000 میری طرف سے لے، یہ تجھے تحفہ ہے، یہ پیسے تو چاہے قربانی کر یا نہ کر. اب وہ اس کی ملکیت جب ہو جائیں گے ایک بھائی کے، تو وہ قربانی کر لے، قربانی ایک ہی کی طرف سے ہوگی. 2 بندے ایک ہی قربانی میں شریک نہیں ہو سکتے، یعنی ایک حصے میں 2 بندے شریک نہیں ہو سکتے. ایک حصے میں ایک بندہ ہی، ہاں وہ ایک مالیت پیسے ہبہ کر دے، تحفہ کر دے کہ بھائی یہ میری طرف سے آپ کو تحفے ہیں، آپ کی ملکیت ہے، آپ اپنی طرف سے قربانی کر لیں. تو حضرت اماں عائشہ، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے فاقے اور تنگی گزاری، لیکن عید والے دن حضور نے کیا فرمایا؟ فاطمہ اپنی قربانی خود کرو اور اس کے پاس آ کے کھڑے ہو. اور اس موقع پر فرمایا کہ پہلا قطرہ زمین پر نہیں گرتا تو اس کے بندے کے گناہ پچھلے معاف ہو جاتے ہیں. بی بی فاطمہ کہ جن کے گھر میں بھی فاقوں کا یہ عالم تھا کہ حضور کو کسی نے دعوت دی، سرکار اس کے گھر کھانے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ کے گھر میں کھانے کے لیے گئے، تو ان کو کیا بتایا؟ فرمایا ابو ایوب ایک روٹی میں چند گوشت کے ٹکڑے رکھ دو اور میری بیٹی فاطمہ کے گھر بھیج دو، وہ 3 دن سے بھوکی ہے. فاقے کا یہ عالم ہے، لیکن سیدہ فاطمہ نے بھی قربانی کبھی ترک نہیں کی.
اس کا مطلب قربانی اتنی اہم چیز ہے کہ جو بندے استطاعت نہیں بھی رکھتا اس کے لیے بھی اتنی فضیلت کی حامل ہے یہ چیز، اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی. تو کوشش کریں جو بندہ استطاعت رکھتا ہے تو وہ خود قربانی کرے اپنے ہاتھوں سے. خود نہیں کر سکتا کسی کسائی سے کروائے، لیکن ترک نہ کرے. کسی کے پاس سونا ہے 2 تولے بھی سونا ہے تو اس بندے کے اس 2 تولے کے علاوہ کچھ پیسے ہیں نگد 5 10 20 ہزار روپیہ، تو اس پہ بھی قربانی فرض ہے. 52.5 تولے چاندی یا 88,000 روپیہ ہے، کل ملا کر کسی بھی چیز کی مالیت 88,000 روپے تک بنتی ہے تو اس پہ قربانی کیا ہے؟ فرض ہے. نہیں کرے گا تو سرکار نے فرمایا عید نماز پڑھنے کے لیے وہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، اندر نہیں قریب بھی نہ آئے. اتنا بد نصیب آدمی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.